اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چوپائے جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اسی کی تابعداری کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہاں پر منسکن کا لفظ آیا ہے۔ منسک، نسک، اس کے تین قسم کے معنی آتے ہیں۔ ایک معنی اس کا آتا ہے جانور کی قربانی کرنا۔ اگر یہاں اس کا معنی جانور کی قربانی ہو تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک امت کے لیے ہم نے جانور کی قربانی کرنا، یعنی ہر ایک امت کے لیے امت کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ جانور کی قربانی کریں۔ اور منسک اور نسک کا دوسرا معنی آتا ہے افعال حج۔ اگر دوسرا معنی مراد ہو تو یہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر ایک امت کے لیے ہم نے افعال حج کو مقرر کیا تھا۔ اور تیسرا معنی اس کا آتا ہے عبادت۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ جس طرح آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ضروری ہے تو یہ اللہ کی عبادت گزاری پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ تو تین معنی آتے ہیں، جانور کی قربانی کرنا، یعنی قربانی کا حکم جو اس امت کے لوگوں کو دیا گیا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں کو بھی دیا گیا تھا۔ اور دوسرا معنی ہے افعال حج، کہ جیسے پہلی اس امت کو حج کا حکم دیا گیا ہے تو پچھلی امتوں پر بھی حج فرض تھا۔ اور تیسرا معنی عبادت کرنا، کہ جس طرح اس امت کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے تو پہلی امتوں کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، لفظ خبت عربی زبان میں پست زمین کے معنی میں آتا ہے، اس لیے جو شخص اپنے آپ کو حقیر سمجھے یعنی عاجزی والا ہو اور اپنے سے دوسروں کو اچھا سمجھے اسے خبیث کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے مخبتین کا ترجمہ مواضعین سے کیا ہے، یعنی عاجزی اختیار کرنے والے۔ اور عمر بن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخبتین وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، اگر کوئی ان پر ظلم کرے تو اس سے بدلہ نہیں لیتے۔ الذین اذا ذکر اللہ، اب مخبتین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجل کا معنی ہے کسی کی عظمت کی بنا پر اس سے خوف اور عیبت رکھنا، یعنی جس طرح انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ سے اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کی وجہ سے۔ اللہ سے ڈرنا ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح انسان کسی دشمن سے ڈرتا ہے۔ دشمن سے تو نقصان کے ڈر، شر سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے انسان ڈرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ یعنی جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی بڑائی اور عظمت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے ان کے دلوں میں اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، نمازوں کی حفاظت و اقامت کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ بھی دیتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے نشانات مقرر کر دیے ہیں۔ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، ان میں تمہیں نفع ہے، تمہارے لیے بہتری ہے، خیر ہے۔ شعائر کے متعلق کل بھی گزرا تھا کہ یہ شعیرتن کی جمع، اس کا معنی علامت۔
شعائر اللہ سے مراد یعنی وہ چیزیں، وہ احکام جو اسلام کی علامت ہیں۔ تو قربانی کے اونٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے شعائر اللہ کہا ہے کہ یہ بھی دین اسلام کی علامت ہے قربانی کرنا۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پس انہیں کھڑا نام اللہ پڑھ کر نحر کرو، یعنی انہیں کھڑا کر کے، صواف کا معنی ہے صف بستہ۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جانور 3 پاؤں پر کھڑا ہو۔ صواف کا مطلب یہ ہے کہ جانور 3 پاؤں پر کھڑا ہو، اس کی چوتھی ٹانگ باندھ دی جائے اور اس طرح اس کو نحر کیا جائے۔ باقی جانوروں میں لٹا کر ذبح کرنا افضل ہے اور اونٹ میں نحر کرنا افضل ہے۔ نحر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھری سے ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو کھڑا کر کے اس کی ایک ٹانگ باندھ کر اس کے گلے میں کوئی ایسی چھری سے بڑی چیز ہوتی ہے تیز دھار والی، وہ ماری جاتی ہے اور اس کا سارا خون نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور گر جاتا ہے اور وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اونٹ کے متعلق فرمایا کہ فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اس کو نحر کرو، اس پر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں یعنی وہ جانور گر جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور قانع اس مسکین کو بھی کھلاؤ جو سوال کرنے والا نہ ہو، وَالْمُعْتَرَ، اور سوال کرنے والوں کو بھی، یعنی 2 قسم کے مساکین ہوتے ہیں، ایک مانگنے والے اور ایک قناعت اختیار کرنے والے۔ قانع کا مطلب ہے جو قناعت اختیار کرنے والے ہوں، اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور معتر کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسی جگہ جائیں جہاں سے ان کو کوئی کچھ ملنے کی امید ہو، چاہے زبان سے مانگیں یا نہ مانگیں، تو ان دونوں کو کھلاؤ۔ تو قانع جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خبرگیری ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں، محتاج بھی ہوتے ہیں، تو معاشرے میں ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، خاص کر قربانی کے گوشت کے لیے، کہ جو خود قربانی نہیں کر سکتے لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے، محتاج ہوتے ہیں، ایسے لوگوں تک گوشت پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، کہ قناعت اختیار کرنے والوں کو کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے چوپایوں کو تمہارا ماتحت کر رکھا ہے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ یعنی اتنے بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں پھر بھی انسان ان پر قابو پا لیتا ہے، ان کو ذبح کر لیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے انسان کے اوپر کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تابع بنا دیا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ انسان شکر ادا کرے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، لحوم لحم کی جمع گوشت، ولا دماء ہوا، اور نہ خون، دماء جمع دم کی، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یعنی اخلاص سے، نیت سے اگر قربانی کرو گے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اگر صرف دکھلاوا ہے تو جانور کے خون اور گوشت کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ ذبح کرو، پھر خود ہی کھاؤ، لیکن اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائی بیان کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو اللہ خود ہٹا دے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے ناشکرے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ خوان خیانت کرنے والے، کفور ناشکرے لوگ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کیونکہ وہ مظلوم ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ وہ مظلوم ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک ان کی مدد پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ یہ جہاد کے متعلق سب سے پہلی آیت ہے جو اتری ہے۔
مکہ میں 10 سال تک مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی رہی، مسلمان بھی جہاد کی اجازت طلب کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ تو جب مکہ سے مدینہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، اب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ تو جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا۔ پھر 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، پھر اس کے بعد باقی غزوات ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو، کافروں کو نیست و نابود کر دیا۔ الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ ہیں جنہیں بلا وجہ ان کے گھروں سے نکالا گیا، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے، یعنی ان کے اس کہنے کی وجہ سے کافروں نے ان کو مکہ سے نکال دیا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، ہمارا پروردگار فقط، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، تو گرا دیے جاتے، ویران کر دی جاتی گرجے، عبادت خانے، صوامع عبادت خانے، وبیع اور گرجے، وصلوات اور یہودیوں کے عبادت خانے، ومساجد اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ یہود و نصارہ بھی تو اپنی عبادت گاہوں میں پہلے اللہ ہی کا نام لیتے تھے جب تک وہ اپنے نبی کی حکم پر چلتے تھے، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ اپنی عبادت گاہ میں اللہ کا نام لیتے تھے، یہودی اپنی عبادت گاہوں میں اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے شرک بھی اختیار کر لیا، لیکن پہلے ان کی عبادت گاہوں میں اللہ ہی کا نام لیا جاتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، جس کی وجہ سے یہ کافر ٹھہرائے گئے۔ تو اس وجہ سے ان کی عبادت گاہوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہاد کا حکم نہ دیتے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتے تو یہ گرجے، مسجدیں، یہودیوں کے عبادت خانے، یہ سب کچھ گرا دیا جاتا جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو، اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کی مدد کرے گا۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں، اقاموا الصلاۃ، تو یہ پوری پابندی سے نمازیں ادا کریں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیں، وامروا بالمعروف، اور اچھے کاموں کا حکم کریں، ونہوا عن المنکر، اور برے کاموں سے منع کریں، وللہ عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو ان لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دی تھیں کہ یہ وہ ہجرت کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں ٹھہرا دیں، ان کو جما دیں، تو یہ لوگ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں۔ یہ کون لوگ؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن کو بغیر کسی وجہ کے ان کے گھروں سے نکالا گیا، یعنی مکہ سے نکالا گیا۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ خلفائے راشدین سب کے سب اسی بشارت کے مصداق ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر حکومت عطا فرمائی، خلافت عطا فرمائی، تو 4 خلفائے راشدین تھے، پھر اس کے بعد بھی جو نیک لوگ تھے، نیک بادشاہ تھے، انہوں نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ فرمایا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، اگر یہ لوگ تجھے جھٹلائیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود، قوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، وقوم لوط اور قوم لوط، واصحاب مدین اور مدین والے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ وَكُذِّبَ مُوسیٰ،
اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ تو میں نے کافروں کو یوں ہی مہلت دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پھر میرا عذاب کیسا ہوا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پس پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا بہت سی بستیاں جنہیں ہم نے تے و بالا کر دیا، ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ کیونکہ ان کے رہنے والے ظالم تھے، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، وقصر مشید اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ بئر کہتے ہیں کنویں کو، معطلہ ویران، وقصر قصر کہتے ہیں محل، مشید ویران پڑے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی، فتکون لہم قلوب کہ جو ان کے دل یعقلون بہا ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے، او آذان یا ان کے کانوں سے ہی یسمعون بہا ان واقعات کو سن لیتے، فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، التی فی الصدور جو سینوں میں ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی سے ہدایت چھین لیتے ہیں تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وہ عذاب کو تجھ سے جلدی طلب کر رہے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ ہرگز اپنے وعدے کو ٹالنے والا نہیں۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ البتہ تیرے رب کے نزدیک ایک دن كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، یعنی آخرت کا جو دن ہوگا قیامت کا وہ دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 1000 سال کا ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ بہت سی ناانصافی کرنے والوں کی بستیوں کو میں نے ڈیل دی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا عذاب میں، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔